السلام علیکم۔ سیاسی میدان میں بات چیت سے حل نکل آئے تو سب سے بہتر ہوتا ہے، لیکن بات چیت سے حل نہ نکلے تو پھر دونوں جو فریق ہیں، ایک ادھر بیٹھ کے بیان دے رہا ہوتا ہے، ایک ادھر بیٹھ کے بیان دے رہا ہوتا ہے، لیکن مسائل بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ کم کرنے کے لیے طریقہ وہی ہوتا ہے کہ میز کے اوپر اکٹھے بیٹھے، مطالبات بھی سامنے رکھیں، اس کے حل کے اوپر بھی بات کریں اور پھر ایک درمیانی صورتحال نکالیں جس سے آگے چل کر دروازے کھل سکیں بجائے بند ہونے کے۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے دوبارہ دعوت دی ہے تحریک انصاف کو بات چیت کے لیے، لیکن جو بنیادی مطالبہ پی ٹی آئی کا تھا کہ کمیشن بنائے جائیں، اس سے وہ کافی کوسوں دور ہے۔ سنیے پرائم منسٹر نے کہا کیا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے لیے ہم نے بالکل جنون طریقے سے ان کی آفر کو قبول کیا اور پھر مذاکرات شروع ہو گئے، اور ابھی میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی، اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں، بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے، اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے، اس کو پوری طرح وہ حقائق سامنے لے کے آئے۔ 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں، تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی ہٹا کر میں بالکل تیار ہوں صدقے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ یہ ڈائیلاگ آگے بڑھے تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو شرطیں عائد کی ہیں اس کے ساتھ شاید معاملہ آگے بڑھتا اس طریقے کے ساتھ مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ وہ چیز تھی جس کی ہمیں پہلے دن سے اندیشہ تھا کہ جب بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا تذکرہ ہوگا 9 مئی یا 26 نومبر کے اوپر، تو پی ایم ایل این کہے گی کہ پہلے 2014 کے دھرنے سے شروع کریں، کیونکہ اس دھرنے کے متعلق شاید کسی کو غلط فہمی یا باقی نہ رہی ہو کہ اس دھرنے کے پیچھے مکمل سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی۔ جنرل فیض اس کے پیچھے تھے، باقی لوگ اس کے پیچھے تھے، اور سب کی اس وقت جنرل فیض بعد میں آئے تھے، اس وقت جنرل ظہیر الاسلام تھے اس کے پیچھے ایز ڈی جی آئی، بعد میں ڈی جی سی آ کے جنرل فیض آئے، انہوں نے پورا اس پروسیس کو سپورٹ کیا۔ جنرل باجوہ نے مکمل سپورٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کھڑا ہونے میں بھی اور حکومت سازی کے عمل میں بھی۔ تو پی ایم ایل این یقیناً انگلی دوسری طرف اٹھائے گی کہ پہلے اس سارے عمل کی تحقیق کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ پھر 2018 کے الیکشن کا بھی آج وزیر اعظم صاحب نے ذکر کر دیا، تو پھر یہ پیچھے پیچھے تو جاتے جائیں۔ پی ٹی آئی کل اٹھے گی، وہ کہے گی کہ سٹارمنگ آف دی کورٹ کس نے کی تھی، سپریم کورٹ پہ حملہ آور کون ہوا تھا، اس کی بھی پہلے تحقیق کر لیں۔ آئی جی آئی کس نے بنوائی تھی، آئی جی آئی میں بینیفیشری کون تھا، اور بے نظیر کو طاقت سے باہر رکھنے کے لیے، اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے کیسے وہ اتحاد بنایا گیا تہا، کس نے انٹرویوز کیے تھے ایم این ایز کے لیے، ٹکٹیں کس نے بانٹی تھی، اس کی تحقیق کر لیں۔ تو پھر آپ پیچھے سے پیچھے تو جائیں گے، لیکن آئندہ کے لیے کبھی راستہ نہ ہموار کر سکیں گے اور نہ بات چیت کر کے اس تناؤ کو کم کر سکیں گے جس میں سے آج پاکستان گزر رہا ہے۔ پروگرام میں اس ایشو پر بات کریں گے، لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ کی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا جو بیان ہے بنیادی طور پر ایک ایسے مسئلے کی طرف نشاندہی کرتا ہے جس کے اوپر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے یا وہ آفس آف رسپانسبلٹی ہے جو پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، تو صرف وہ اپنے حلف کی پاسداری کر لے۔ جس کے پاس پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو دفتر ہے وہ اپنے حلف کی پاسداری کر لیں، صدر صاحب اپنے حلف کی پاسداری کر لیں، چیف جسٹس آف پاکستان اپنے حلف کی پاسداری کر لیں، تو بے شمار جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں اس کا حل ویسے ہی نکل آئے گا۔ ہر وہ شخص جس نے اوتھ لیا ہے صرف اس اوتھ کی پاسداری کرے، اس کو وائلیٹ نہ کرے، صرف اپنا کام صحیح طریقے سے شروع کر دے۔ یہاں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل کی ویسٹ کرنے چلے جاتے ہیں، ایگزیکٹو کیسے کام کر رہی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے جوڈیشری کے اندر جو کرپشن ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہی حال تمام تقریباً باقی آفیسز کا ہے، وہ اپنے علاوہ باقی سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جسٹس منصور کا بیان کیا ہے، سنیے گا۔ یہ اوتھ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ پانی اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑے، یہ آپ کا سول کانشنس اس کے اندر ہے، ہاتھ کھولا تو بس نظر نہیں آئیں گے کہاں گئے۔ آپ پہ پریشرز آئیں گے، کورٹ روم میں پریشرز آئیں گے، ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی، بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن اوتھ کو نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم اوتھ کے ساتھ کھڑے رہیں تو کبھی پرابلم آئے گا ہی نہیں۔ کریج انجسٹس اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا کا کریج، ڈیفینڈ کرنا ڈیفینس لیس کو ڈیفینڈ کرنا، اپ ہولڈ کرنا لوگوں کے رائٹس کو، یہ ساری چیزیں کریج مانگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے مل کے بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ آج شام سے خبر چل رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے، تو ایک متوقع مسئلہ ہے، چھوٹا لگتا ہے لیکن کل کو بڑا بن جائے گا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اگر نئے تعینات ہونے ہیں تو اسلام آباد سے ہوں گے یا کہیں اور سے لا کے بٹھائے جائیں گے۔ اس مسئلے کو اگر حل کرنا چاہیں تو اتنا چھوٹی سی بات ہے، آپ بیٹھ کے ایک اصول بنا کے آگے چل سکتے ہیں، نہ حل کرنا چاہیں تو جتنا بڑی مسئلہ بڑا بنا دیں اور اس کے لیے مسائل انبار کھڑے کرنے، حل نہیں ملے گا آپ کو۔
آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب ہیں، سینئر رہنما ہیں PMLN سے، اور زرتاج گل صاحبہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں. دونوں کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وزیر اعظم صاحب نے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تو بات کی، کمیشن کی طرف نہیں آئے اور پھر وہ مسئلہ پیچھے کی طرف لے گئے، اس سے حل نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ملک صاحب، اس میں سب سے زیادہ جو قابل ستائش بات ہے پرائم منسٹر کے اس بیان میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی سوچ کا اظہار کیا ہے، ایک جمہوری سوچ کا اظہار کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کتنے کمیٹڈ ہیں، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی جو ان کا جائز رول ہے پارلیمان کے اندر اس میں دیکھنا چاہتی ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے، اور وہ ہماری پالیسیز کے اوپر جائز تنقید کر کے ہم اس کو انشاءاللہ اپ ہولڈ کریں گے، ان کی تجاویز کو بھی. یہ ایک سسٹم کا انہوں نے اشارہ دیا ہے. باقی جب آپ بیٹھیں گے، انہوں نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ لکیر کھینچ دی ہے. جب آپ بیٹھیں گے اور گفتگو ہوگی، اب جب مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ ساری باتیں مذاکراتی کمیٹی میں ہو رہی تھیں. کبھی یہ گلے کر رہے تھے جی کہ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، کبھی یہ گلے کر رہے تھے جناب کے فلاں کے گھر پہ چھاپا لگ گیا. یہ ساری باتیں بجائے اس کے کہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر 100 ٹاک شوز میں ڈسکس ہوں، یہ اس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کمرے میں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے کی بات ہے، اور ہم پروگریسو لوگ ہیں، ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں. جو آپ نے اپنے ابتدائیہ گفتگو میں کہا کہ پیچھے در پیچھے تو جتنا بھی جائیں گے، یقیناً وہ سپریم کورٹ کا حملہ بھی اور وہ پچھلا دھرنا بھی اور وہ ساری چیزیں گو کہ ان میں بہت ساری چیزیں عیاں ہو چکی ہیں، پوری قوم کو پتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے آپس میں ضد، انا اور اپنے تکبر کے بت کے اندر اپنے آپ کو ہم بند کر لیں، ہم کھلے دن کھلے ذہن کے ساتھ، جس کا مظاہرہ آج پرائم منسٹر نے کیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں بیان کیا تھا، کہہ رہے ہیں عمل نہیں کر رہے. آپ بیان کیا تھا، کہہ رہے ہیں عمل نہیں کر رہے اس کے اوپر. نہیں، عمل بالکل کریں گے. زرتاج بی بی سے بھی پوچھتے ہیں. زرتاج، یہ پرائم منسٹر نے جو 7 نئی کنڈیشنالٹیز اٹیچ کی، آپ کے خیال میں اس کو ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ تھینک یو ملک صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. ایز آئی واز پارٹ آف دی کیبنٹ ٹو، میں بھی میٹنگ کا حصہ ہوتی تھی. ظاہری بات ہے اس میں آفیشیل جو آپ کا نیشنل ٹی وی وہ آتا ہے، وہ آپ کی فوٹیج بناتا ہے، اور پھر آپ وہی میسج دیتے ہیں جو کابینہ میں سے آپ کا PM آفس جو ہے وہ نوٹ دیتا ہے. لیکن ظاہری بات جب آپ کابینہ کی پروسیڈنگز کو روک کے باقاعدہ پرائم منسٹر پروسیڈنگز دیتا ہے اور وہ ویڈیو آپ آن ایئر کرتے ہیں، سو اٹ مینس سم تھنگ. تو کابینہ کا اجلاس تھا، کابینہ کے اجلاس میں شہباز شریف صاحب، بہتر یہ تھا کہ اگر انہوں نے بات ہی کرنی تھی کیونکہ یہ کیبنٹ کا ایجنڈا نہیں تھا، تو اگر انہوں نے کیبنٹ کے ایجنڈے کو روک کے بات کرنی تھی تو بہتر یہ تھا کہ پھر وہ یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے کہ ان کا جو انٹیریئر منسٹر وہ ایز اے فارن منسٹر باہر اس وقت ملک میں کیا کر رہا تھا اور کیا کیا کر کے آیا ہوا تھا. دوسرا وہ یہ بھی ساتھ بتا دیتے کہ جو اس وقت بلوچستان کو آپ لوگ بالکل کارڈن آف کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، کوئی فوٹیج وہاں پہ نہیں آ رہی. اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مسنگ پرسن پہ لوگ جو ہیں وہ بلوچستان میں دھرنا بھی دیے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور وہاں یوں سمجھے اللہ معافی دے ایک آگ لگی ہوئی ہے، لیکن آپ ان کی اس کے کوئی فوٹیج نہیں آنے دیتے ہیں. دوسرا 2 دن کے اندر ساؤتھ پنجاب میں اس میں ملتان کے اندر اور ڈیرہ غازی خان کے اندر LPG کے اس کا جو ہے وہ بلاسٹ ہوا، آگ لگی وہاں پہ اور اس میں لوگ شہید ہو گئے. اس کے بارے میں بھی بات کر دیں. اور لیٹسٹ یہ کہ انہوں نے شاید DPO کو کوئی شاید معطل بھی کر دیا ہے. فیصل آباد میں جیل کے اندر 3 مجرموں کو جو ہے نا، جو قیدی تھے، نوٹ مجرم مجھے نہیں پتہ لگا، لیکن جو 3 قیدی تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ایسے میں کابینہ کے میں رو کے صرف ایک شاید اپنا وہ دینا چاہ رہے تھے کہ وی آر ویری سیریس. نو، یو آر ناٹ سیریس. یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کابینہ کے اجلاس کے میں اندر. وہی کہہ رہا ہوں جی. میں نے اس لیے ڈاکٹر صاحب پلیز سوری سر، میں نے آپ کو پوری کہانی بتا دی نا. تو اب میں اجلاس کو روک کے، میں صرف آپ بھی ممبر رہی ہیں، میں بھی ممبر رہا ہوں کیبنٹ کا. ہر کیبنٹ میٹنگ میں میں صرف ایک سیکنڈ لوں گا. پرائم منسٹر تمام اجتماعی صورتحال، ملک کی مجموعی صورتحال کے اوپر ضرور بات کرتے ہیں اور منسٹر اس پر رائے بھی دیتے ہیں. تو یہ ایجنڈے کو روکنے کی بات نہیں ہے. اچھا چلیں کوئی نہیں، چلیں اب بہرحال پھر اب آگے کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال ان میں سے انہوں نے کرنٹ اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے PTI کے ساتھ مذاکرات کے اوپر بات کی. اگر آپ PTI کے مذاکرات میں سیریس ہوتے تو 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر جو گولیاں چلائی، ہم اس کے جو ہے نا وکٹم ہیں. پاکستان تحریک انصاف ان کی حکومت بینیفیشری ہے. پھر بھی ہم نے کہا کہ ہم فیصلہ نہیں کرتے. ہم نے کہا آپ سینئر ججز پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، ہم جج اینڈ جیوری نہیں بن سکتے ہیں. سینئر ججز کو یہ فیصلہ کرنے دیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور آپ اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ طے کرنا ہے کہ نہتے لوگوں کے اوپر، خود ڈیموکریٹک کنٹری میں اپنے ملک کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر آپ گولی کیسے چلا سکتے ہیں.
دوسرا ہم نے آپ سے کہا کہ ساتھ ہی جوڈیشل کمیشن آپ 9 مئی کا بنائیں. 9 مئی کے اندر بھی ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ہم اس کے وکٹم ہیں, پی ایم ایل این کی حکومت اس کے بینیفیشری ہے. اس کی وجہ ہے یا چیری پکنگ نہیں کر سکتے. جس نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کی, جس نے عمران خان کو چھوڑا 9 مئی میں, جس کا آپ نے نام لیے کہ یہ لوگ مجرم ہیں 9 مئی کے, دہشت گرد اور ملکوں پر حملہ کیا, خدا نخواستہ شہداء کی بے حرمتی کی, وہ اس وقت آپ کے ساتھ جو ہے وہ وزیر مشیر ہیں. پارٹی چھوڑ کے, ہماری پارٹی چھوڑ کے وہ اس وقت آپ نے ان کو وزیر مشیر بنا دیا. ہم جنہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا, آج بھی میں کورٹ سے آ رہی ہوں, کل بھی میرا اڈیالہ جیل میں ٹرائل چل رہا تھا, منڈے کو بھی میری پیشی ہے, ڈی جی خان میں آج بھی میری پیشی تھی, میرے گجرانوالہ بھی پیشی تھی, جدھر میں گئی بھی نہیں ہوں 9 مئی کو, لیکن آپ نے مجھے مجرم بنا دیا کیونکہ میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور میں نے نہیں چھوڑنا. تو اب ہم نے کہا کہ آپ بینیفیشری ہیں, ہم وکٹم ہیں, اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں. ہم اور آپ فیصلہ نہیں کرتے, ہم 2 پارٹیاں ہیں, اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں. اور دوسرا ہم نے آپ سے کہا کہ جو ہمارے لیکن وزیر اعظم نے کہا 2014 والا دھرنا جو ہے اس کو بھی ساتھ دیکھتے ہیں اور 2018 کے الیکشن کو بھی دیکھتے ہیں, تو پھر دونوں کو دیکھ لینے دیں. نہیں, پھر وہی بات ہے نا, جو ہماری کمیٹی بنی تھی, اسپیکر صاحب اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, تو ہم نے جو موجودہ حالات ہے اس کے اندر جو سب سے اہم ایشو تھا, ابھی تو 8 فروری کو پورا آپ نے جو ڈاکہ ڈالا تھا, آپ 17 سیٹوں والی جماعت کرسی کے اوپر بیٹھے تھے, آپ نے ہمارا پورا الیکشن چوری کر دیا. ڈاکہ بھی دیکھ لیں, لیکن تو وہی نا, لیکن 2014 کا دھرنا دیکھنے میں کیا حرج ہے, 2018 کا انتخاب بھی نہیں, ایشو تو کوئی نہیں ہے کسی چیز میں. مسئلہ یہ کہ جو کرنٹلی آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف نے, شہداء بھی ہمارے, لوگ بھی ہمارے, آج بھی آپ فوٹیج دیکھیں سالار وزیر کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے سالار کاکڑ کے ساتھ اور عامر وزیر کی آپ فوٹیج آئی ہوئی ہے, جو آپ نے ان کا جیل میں حال کیا ہوا ہے جب ان کے لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں. پرسوں آپ لوگوں نے میاں غوث کے اوپر, جو ہمارے ایم این اے ہیں الیکٹڈ رہی میار خان سے, لاہور میں ان کا گھر توڑ کے بیوی بچوں کے سامنے آپ نے گھسیٹ کے اس کو جو ہے وہ کمرے سے آپ باہر نکال کے رہ گئے ہیں, جو ابھی تک پتہ نہیں ہے. پھر آپ نے مذاکراتی کمیٹی کی جو چیئرپرسن تھے, پتہ نہیں والی بات کیسے ہے یار ڈاکٹر طارق صاحب, یہ تو بتائیں پہلے, یہ کہہ رہی ہیں پتہ ہی نہیں ہے, میں نے کہا ہاں تو اس کو اٹھا کے لے گئے, کون لے گیا ہمیں تو نہیں پتا نا. پتہ نہیں ہے, پنجاب حکومت آپ کی ہے نا, سرتاج گل کو نہیں پتا, میں بتا دیتا ہوں. غوث صاحب کدھر ہے؟ غوث صاحب کو اینٹی کرپشن کی عدالت میں ملتان میں پیش کیا گیا ہے. کب؟ یہ کل کی بات ہے, پیشی ہو گئی ہے ان کے اپنے ممبر نے مجھے بتایا ہے. اچھا چلے میری بات, حامد رضا صاحب نے مجھے بتایا ہے. اچھا یہ تو جب ہم نے اسپیکر صاحب پیشی ہو گئی, اینٹی کرپشن نے پکڑا ہے, اینٹی کرپشن نے پکڑا ہے. کس کیس میں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں اینٹی کرپشن کا ڈی جی تو نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہو کس کیس میں پکڑا ہے, لیکن میں ایک بات آپ کو دروازہ توڑ کے بیوی بچوں کے سامنے گھسیٹنا لازمی تھا. وہ تو میاں غوث کی بات آپ کر رہی ہیں, آپ نے تو مریم نواز کے پرسنل بیڈ روم کا دروازہ توڑا تھا. یہ باتیں جو ہوئی ہیں یہ ماضی میں, جو میں نے کہا نا کہ ماضی میں نہ رہے, آپ نے ہمارے لوگوں کے اوپر تو ہیروئن ڈالی, چرچ ڈالے, رانا ثناء اللہ جیسے شریف آدمی, اس کو آپ نے نہیں چھوڑا. اس کو گھسیٹ کے کس طرح آپ نے گاڑی سے اٹھا کے نیچے پھینکا. بیلنس کر رہے ہیں کیونکہ مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا, وہ بھی قابل مذمت تھا, تو اس لیے اس کو بھی بیوی بچوں کے سامنے پکڑنا ضروری تھا. میں تو موجودہ حالات کی بات کر رہی ہوں کہ یہ سیریس ہی نہیں ہے مذاکرات. لیکن آپ دونوں کا مقابلہ منفی چیزوں کے اوپر ہی ہے, پھر پازیٹیوٹی کوئی نہیں ہے. پازیٹیوٹی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ دونوں مذاکراتی میز پہ بیٹھتے اور حل نکال دیتے. جس دن ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی, میرا خیال میں آپ ہی کے شو میں آئی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا اڈیالہ جیل میں بوگس ٹرائل چل رہا ہے, اور خان صاحب کے سامنے اس دن وہ 30 دن کی سولیٹری کنفائنمنٹ سے نکلے تھے. موت کی چکی والوں کو بھی آزادی ہوتی تھی کہ وہ باہر جا کے چہل قدمی کر سکے. خان صاحب کی ایکسرسائز مشین بنتی, بیگم سے اور بچوں سے فون پہ یا ملنا ان کا بنتا, ان کو جو اخبار نہیں پڑھنے دیتے, ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے, باہر نہیں نکلنے دیتے تھے, آئسولیشن میں رکھا ہوا تھا. اس کے باوجود بھی خان نے مذاکراتی کمیٹی بنائی. ان کا یہ بنتا تھا کہ یہ لوگ مذاکراتی کمیٹی کو جواب دینے کے بجائے, اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بجائے, ان کا بنتا تھا کہ یہ صاحبزادے حامد رضا صاحب کے مدرسہ اور گھر کے اوپر حملہ کرتے.